अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू लाइंस एंड वर्ड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक अहम तरीन टॉपिक लेकर। आज की वीडियो नमाज के हवाले से है कि कैसे आप अपने आप को नमाज का आदी बना सकते हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए और हम नमाज के कुछ फ़वाइद भी बताएंगे जिससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा और आपको वो फ़वाइद और टिप्स नमाज का आदी बनाने में मददगार साबित होंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। नमाज के हवाले से कुछ टिप्स। नंबर 1, नमाज को लाजिम बनाएं। नंबर 2, इसे बाकायदगी से अदा करें ताकि ये आपकी आदत बन जाए। नंबर 3, नमाज में ताख़ीर ना करें। अगर आप अज़ान सुने तो फ़ौरन वक्त के शुरू में अदा करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अक्सर अज़ान होने के बावजूद नमाज में ताख़ीर करते हैं कि अभी कुछ देर बाद अदा कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे ही अज़ान सुने तो फ़ौरन वज़ू करके नमाज को अदा करने की कोशिश करें। इससे आपको नमाज की पाबंदी में मदद मिलेगी। नंबर 4, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो नमाज में मुस्तैद हों। आप और हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इंसान पर उसकी सोहबत का कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए, ऐसे लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए जो नेक हों, परहेज़गार हों। तो जब आप नमाज की पाबंदी शुरू करना चाहते हैं, नमाज वक्त पे अदा करना चाहते हैं और नमाज को अपनी आदत बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो नमाज में पाबंद हों, नमाज की पाबंदी करते हों। नंबर 5, नमाज के फ़वाइद को समझें। अगर आपके सामने कभी भी नमाज के फ़वाइद आएँ, जैसे हम भी आगे इस वीडियो में आगे जाके नमाज के फ़वाइद बयान करेंगे, तो उन नमाज के फ़वाइद को समझें, उसको जानने की कोशिश करें। उससे आपको नमाज के हवाले से मालूमात मिलेंगी और नमाज को आदी बनाने में मदद मिलेगी। नंबर 6, आप याद रखें कि ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ आर्जी है। जब आप नमाज की पाबंदी शुरू करें तो आपको ये बात लाजमी याद रखनी है कि ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया मुस्तकिल क़याम की जगह नहीं है। आपको यहाँ से एक दिन चले जाना है, तो आपको लाजमी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और नमाज को अपनी आदत बनानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहला सवाल आपसे आपकी नमाज के हवाले से है। कहते हैं अगर आपकी नमाज सही होगी तो बाकी सारी चीज़ें भी सही होंगी। तो आपसे पहला सवाल नमाज के हवाले से किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये कुछ टिप्स थे जो हमने नमाज के हवाले से बयान किए हैं। आइए आज अब हम नमाज की पढ़ने के कुछ 18 फ़वाइद बयान करते हैं जो कि शेखुल इस्लाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से बयान किए गए हैं। तो ये नमाज़ पढ़ने की 18 फ़वाइद हैं। चलिए आइए देखते हैं कि वो कौन से 18 फ़वाइद हैं जो कि आपको नमाज का आदी बनाने में मददगार साबित होंगे। नंबर 1, नमाज वो चीज़ है जिससे इंसान को रिज़्क़ मिलता है, यानी नमाज आपकी रिज़्क़ में खैर व बरकत का सबब बनती है। नंबर 2, ये ऐसी चीज़ है जो किसी की जिस्मानी सेहत की हिफाजत करती है। हम सब जानते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं
جسمانی مشقت کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز بھی ایک طرح کی ایکسرسائز ہے۔ جیسے آپ قیام کرتے ہیں، آپ سجود میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو وہ آپ کی جسمانی صحت کی میں مددگار ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ نقصان دہ چیزوں کو دور رکھتی ہے، یعنی ایسی چیزیں جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں، آپ کے دماغ میں غلط خیالات لاتی ہیں یا آپ کو نقصان دہ چیزوں سے، تو آپ کو نماز جو ہے ان نقصان دہ چیزوں سے دور رکھتی ہے۔ نمبر 4، یہ آپ کو بیماریوں سے دور کرتی ہے۔ جیسے نماز کو ایک ایکسرسائز بھی کہا گیا ہے، تو جب آپ جسمانی مشقت کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بیماریوں سے دور کرتی ہے۔ نمبر 5، یہ دل کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 6، یہ آپ کے چہرے کو روشن کرتی ہے۔ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں جو لوگ نمازی ہوتے ہیں ان کا چہرہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، یہ روح کو خوش کرتی ہے۔ ایک طرح سے نماز نہ صرف آپ کی جسمانی مشقت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، ایک ایکسرسائز ہے، بلکہ یہ آپ کی روح کو بھی سنوارتی ہے، اس کی بھی تربیت کرتی ہے۔ نمبر 8، نماز پڑھنے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ آپ ایکٹیو رہتے ہیں، تندرست و توانا رہتے ہیں۔ نمبر 9، یہ اعضاء کو فعال بناتی ہے۔ مثلا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے تمام تر اعضاء جو ہیں حرکت میں آتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ آپ کے تمام تر اعضاء ایکٹیو رہتے ہیں۔ نمبر 10، نماز پڑھنے سے جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 11، یہ سینے کو پھیلاتی ہے، اس کو آرام سے بناتی ہے اور اسے بصیرت دیتی ہے۔ آپ کا سینے کو منور کرتی ہے اور آپ کا دل اس سے راحت پاتا ہے۔ نمبر 12، یہ روح کی پرورش کرتی ہے۔ نمبر 13، یہ دل کو روشن کرتی ہے۔ نمبر 14، یہ آپ کی برکات کی حفاظت کرتی ہے، یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نہ صرف آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے بلکہ آپ کی عمر میں اور آپ کی دوسری چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو نماز آپ کی برکات کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 15، یہ برکتیں لے کر آتی ہے۔ نمبر 16، یہ شیطان کو دور کرتی ہے۔ آپ اکثر محسوس کرتے ہوں گے جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے شیطانی خیالات سے آپ دور ہوتے ہیں۔ آپ کبھی محسوس کریں جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو شیطانی وسوسے اور خیالات آئیں گے، لیکن اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو آپ نماز کی پابندی کی وجہ سے شیطان سے دور رہتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن عموماً جو ہیں وہ نماز پابندی سے ادا نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں رمضان میں تو آپ کو جو ہے بہت زیادہ ایک روحانی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ شیطان سے دور ہیں۔ شیطانی وسوسے اور شیطانی خیالات آپ کے دل و دماغ میں نہیں آتے۔ تو یہ نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ شیطان اور شیطانی خیالات اور وسوسوں سے دور رہتے ہیں۔ نمبر 17، یہ آفات کو دور کرتی ہے، یعنی اگر آپ کبھی محسوس کریں تو اگر آپ نماز نہیں ادا کرتے تو اکثر و بیشتر بہت سی بلائیں، آفات اور بری چیزیں آپ کے گرد گھومتی ہیں، لیکن اگر آپ پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگ جائیں تو نماز آپ کو بہت سی بلاؤں، آفات، جادو وغیرہ کے اثر سے دور رکھتی ہے۔ نمبر 18، یہ انسان کو رحمان کے قریب کرتی ہے۔
آپ محسوس کریں اگر آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں اور آپ دن میں 5 وقت نماز ادا کرنے لگ جائیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ سے قریب محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے رحمان سے، آپ کو آپ کے رب سے قریب کرتی ہے۔ جب اللہ اذان میں فرماتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو نماز جو ہے آپ کو کامیابی کی طرف بلاتی ہے۔ نماز میں ہی اصل کامیابی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے پاس کچھ ہماری نماز کے حوالے سے ٹپس تھیں اور کچھ نماز کے فوائد تھے۔ اگر آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق بحال رکھتے ہیں، تو اسی لیے ہمارے اوپر حق ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کریں، اپنے اللہ سے تعلق کو بحال رکھیں۔ تو اسی لیے اگر آپ اپنے رب سے تعلق بحال رکھنا چاہتے ہیں، اپنے تعلق اپنے رب سے مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دن میں 5 دفعہ اپنے رب کے قریب جانا چاہیے اور نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اگر 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگ جائیں گے تو آپ نہ صرف اپنے آپ کو اپنے اللہ سے قریب محسوس کریں گے بلکہ اور بھی بہت سی برکات سے لطف اندوز ہو سکیں گے اور بہت سی بیماریوں، بہت سی آفات اور بہت سی مشکلات اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو دور ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے سٹارٹ کریں گے۔ ویسے ہی رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے، تو رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ صرف آپ کو بہت سی مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے گی بلکہ آپ کی زندگی میں بہت سی برکات بھی لائے گی۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تو ناظرین، ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔